مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے کہا نا مجھے طلاق چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو زور دے کر کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے مل جائے گی طلاق، اٹھاؤ بیگ اور نکلو میرے گھر سے، تمہارے پاس 2 مہینے کا وقت ہے، جاؤ اپنے میکے، طلاق تمہیں وہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، 2 مہینے نہیں، میں 2 دن بھی انتظار نہیں کر سکتی، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ میرے شوہر نے بازو سے پکڑ کر مجھے گھر سے نکالا تھا اور کہا کہ طلاق مل جائے گی، جاؤ۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنا بیگ لے کر اپنے میکے کی طرف چل پڑی تھی۔ بیٹے کی انگلی میرے ہاتھ میں تھی، میرے شوہر نے بیٹا بھی مجھ سے نہیں لیا تھا۔ دل سے شکر ادا کر رہی تھی، چلو شکر ہے، نفسیاتی مریض کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ جیسے ہی میں بڑا سا بیگ لے کر بڑے بھیا کے گھر میں داخل ہوئی تو دوستو یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ اپنے شوہر اور اپنے گھر سے تنگ ہو کر اپنے میکے چلی جاتی ہے کہ مجھے وہاں سکون ملے گا، لیکن جو آگے معاملہ ہوتا ہے وہ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت بڑا سبق حاصل ہوگا۔ میرا نام ندا تھا اور میری شادی ایک متوسط گھرانے میں ہوئی تھی، جبکہ میرا میکا بہت امیر تھا۔ میں نے بہت آزادی کی زندگی گزاری تھی۔ میرا شوہر گلزار کھیتی باڑی کرتا تھا، بڑے بھائی نے اس کی شرافت دے کر میرا رشتہ وہاں کر دیا تھا۔ گلزار کی 3 بہنیں تھیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ گلزار کے ماں باپ نہیں تھے۔ جیسے ہی میں اس گھر میں آئی تھی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی تھی۔ جیسے تیسے میں ذمہ داری کو اٹھانے لگی تھی۔ شروع کے دن اپنے شوہر کے ساتھ اچھے لگے، مگر پھر مجھے کاموں سے الجھن ہونے لگی۔ گھر میں آ کر میں تھوڑا بہت کام کرتی تھی تو سارے گھر والے میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ یہاں کام بھی کرنا پڑتا تھا اور تعریف بھی نہیں ملتی تھی۔ بڑی نند تھوڑا بہت کام کروا دیتی تھی، جبکہ چھوٹی دونوں پڑھنے جاتی تھی۔ جب میں اپنے میکے جاتی تو بڑے بھیا، چھوٹے بھیا اور بڑی آپی کو دیکھتی، وہ لوگ بہت خوش نظر آتے۔ میری بڑی آپی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ کافی خوش تھیں۔ وہ جب گاڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ آتی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ بائک سے اترتی تو مجھے بہت غصہ آتا کہ بڑی بہن تو گاڑی میں آتی اور مجھے بائک پر، اور اس بات کا غصہ میں گھر آ کر اپنے شوہر پر نکالتی تھی۔ شروع میں میکے میں اماں سے بھی لڑائی کرتی کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے، صرف شرافت دے کر شادی کر دی اس سے۔ اماں مجھے سمجھاتی تھی کہ میری دعا تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے میری بچی، بس صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر تب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ گھر میں اگر کوئی شوق سے چیز پسند آ جاتی تو اسے لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب جا کر گلزار کے پاس کچھ پیسے ہوں گے اور وہ مجھے لے کر دے گا۔ ہاں وہ میری خواہش پوری کر دیتا تھا، مگر آہستہ آہستہ، کیونکہ بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی تھی اس پر، کبھی کبھی میں اکتا جاتی اور اس سے ناراض ہو جاتی اور 2-3 دن تک تو اس سے بات بھی نہ کرتی تھی۔ پھر میں نے اس مسئلے کا ایک حل سوچ لیا کہ میں مہینے میں 2-4 چکر اپنے میکے لگاتی اور 2-3 دن وہاں سکون سے رہ کر آتی، اور اماں میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اماں کے ہوتے میری بھابیاں بھی ہمارا کافی خیال رکھتی ہیں۔ ایک دن میں نے گلزار سے لڑائی کی تھی کہ میں کب تک صبر کر کے جیتی رہوں گی، تو اسی دن میرے نمبر پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی تھی۔ میں نے جیسے کال اٹھائی تو وہ میرا کزن تھا جو شادی سے پہلے مجھ سے بات کرتا تھا، میری خالہ کا بیٹا۔ میں نے حال چال پوچھا، اس نے میرا حال چال پوچھا تو میں دل جلی بیٹھی تھی، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ پھر اکثر ہم بات کرنے لگے، یوں ہمارا کافی رابطہ ہونے لگا، پھر دوستی ہو گئی۔ اب وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے میرے شوہر کے خلاف کرتا تھا، کہتا تھا کہ تم اسے یہ کیوں نہیں کہتی، تم اسے وہ کیوں نہیں کہتی۔ میں اس کے کہنے پر اپنے شوہر سے لڑائی کر بیٹھی تھی۔ اب میرے شوہر نے بڑی 2 نندوں کی ذمہ داری بھی ادا کر دی تھی اور چھوٹے بھائی کا نکاح بھی کر دیا تھا۔ میں ہر وقت اس سے لڑتی کہ تم سارا پیسہ بہن بھائیوں پر لگاتے ہو، کل کو یہ تمہیں برا ہی سمجھیں گے، تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ماں باپ کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرا شوہر مجھ سے جھگڑتا نہیں تھا، بس مجھے اب اس سے الجھن ہوتی تھی اور اس پر غصہ آتا تھا۔ بڑے بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی تو میں نے گلزار سے کہا کہ مجھے کوئی اچھا سا گفٹ لا کر دو، میں نے جانا ہے۔ گلزار گفٹ لے کر آیا تھا جو مجھے پسند نہیں ہے، تو روتے دھوتے میں نے برتھ ڈے پر جانے کی تیاری کر ہی لی تھی۔ ادھر پہنچی تو میری بھابیاں بھی اچھے لباس میں تھی اور میری بہن نے بھی کافی اچھا سوٹ پہنا تھا، ان میں میرا سوٹ کافی ہلکا لگ رہا تھا۔ اس دن بھی مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے گھر آ کر اپنے شوہر سے ڈھیر سارا جھگڑا کیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ میری بات سن کر وہ چلا گیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا تھا۔
اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جھگڑے مزید بڑھنے لگے۔ ایک دن اماں کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے میکے چلی گئی اور وہاں 20 دن رہ کر آئی۔ اماں کا انتقال ہوا تو ہم دکھی تھے، تو بھائی بھی میرا کافی خیال رکھتے تھے اور بھابیاں بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔ تو مجھے لگا کہ میرا میکا میرے سسرال سے 1000 درجے بہتر ہے، میں یہاں کیوں ذلیل ہوتی رہوں۔ میں نے کسی معمولی سی بات پر اپنے شوہر سے کافی جھگڑا کیا اور اس سے طلاق کی ضد کرنے لگی اور بیگ بھی باندھ لیا۔ وہ تنگ آیا تو اس نے تنگ آ کر مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا 2 مہینے کے بعد طلاق دے دوں گا تمہیں۔ میں نے بیٹے کی انگلی پکڑی تھی اور خوشی سے اپنے میکے آ گئی تھی کہ اب سکون سے رہوں گی یہاں۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو بڑی بھابھی نے میرا بیگ دیکھا اور عجیب سی نظر سے میری طرف دیکھ کر بولی، لگتا ہے کافی دنوں کے لیے آئی ہو ندا۔ تو میں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ گھر میں نے چھوڑ دیا ہے، اب مزید میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر بھابھی بھی خاموش ہو گئی تھی اور میں اپنی ماں والے کمرے میں آ گئی تھی۔ جب اماں زندہ تھی تو کھانا کمرے میں ہی پہنچ جاتا تھا، مگر آج شام 8 بج گیا اور کھانا نہیں آیا۔ میں کھانا لینے کچن میں جا رہی تھی تو دونوں بھابیاں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ دیکھو اب تو یہ بیگ لے کر آ گئی ہے، پتہ نہیں کب گھر جائے گی یا ہمارے اوپر ہی مسلط رہے گی یہ۔ تو چھوٹی بھابھی کہنے لگی کہ مشکل سے اماں سے جان چھوٹی تھی تو اب یہ محترمہ آ گئی ہیں یہاں، مجھے اس کا ارادہ نہیں لگتا کہ یہ گھر واپس جائیں۔ پھر بڑی بھابھی کہنے لگی میں نے تمہارے بھائی سے بات بھی کی ہے تو کہہ رہے تھے کہ صبر کرو، خود ہی چلی جائے گی، آج ہی تو آئی ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ اماں کے ہوتے ہوئے تو کھانا کمرے میں عزت کے ساتھ دیا جاتا تھا اور کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی۔ میں کھانا لیے بغیر خاموشی سے اماں والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا بیٹا کامران کہنے لگا مما مجھے بھوک لگی ہے، آپ کھانا لینے گئی تھیں۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تو میرا بیٹا کامران بھوک سے رونے لگا۔ میں دوبارہ کھانا لینے کے لیے کچن میں گئی، تب وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں کھانا نکال چکی تو بڑی بھابھی آ گئی، کہنے لگی ندا تم نے اتنا سارا ڈال دیا، ابھی تو میرے بچوں نے کھانا کھانا ہے، تھوڑا کم کرو۔ میں نے پلیٹ ان کے آگے کر دی، انہوں نے اپنی مرضی سے ڈال کر دیا اور میں لے کر کمرے میں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ ایک ہی دن ہوا ماں کے بغیر یہاں آئے اور سب بدل گیا۔ شام کو میرے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی بھی آئے تھے، سر پر پیار دیا تھا مجھے۔ چھوٹے بھائی نے یہ تک کہا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش خوش ہو آؤ تو یہ گھر تمہارا ہے، مگر اگر اس کے ساتھ جھگڑا کر آؤ گی تو ادھر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر کافی دکھی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنے اسی کزن کو کال کرنے لگی جو مجھے گھر پر روز کال کرتا تھا۔ اس نے کال اٹھائی تو میں نے ساری بات اسے کہہ سنائی کہ میں اب جلد طلاق لے لوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی اور میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا۔ وہ بھی میری بات سے حامی بھرنے لگا۔ اگلے دن آپا کی کال آئی تو وہ مجھے سمجھانے لگی تم خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر جیسا بھی ہے اچھا ہے، اپنے گھر جاؤ۔ تو میں نے آگے سے آپا سے کہا کہ تم خود تو موج کرتی ہو، گاڑی میں گھومتی ہو، تم کیسے یہ گوارا کرو گے کہ میں بھی کسی اچھی جگہ رہوں؟ تم تو چاہتی ہو کہ میں اسی غربت میں ساری زندگی گزار دوں۔ میں نے آپس سے بھی جھگڑ کر کال کاٹ دی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے، بھابھیوں کے رویے عجیب و غریب ہوتے گئے۔ بھابھی ہر بات پر، ہر چیز لینے پر ٹوک دیتی تھی، یہاں تک کہ کامران کی اگر ان کے بیٹے سے لڑائی ہو جاتی تو وہ بہت باتیں سناتی تھی۔ اب تو بیٹے کے لیے دودھ بھی نہیں بچتا تھا، وہ بھی اپنے اپنے کمرے میں سنبھال لیتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد بڑی بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ اب اگر تم نے یہیں رہنا ہے تو گھر کے کاموں میں حصہ لیا کرو، اب تم مہمان نہیں ہو۔ پھر تھوڑے تھوڑے کام مجھے دیے جانے لگے اور پھر ایسا ایسا وہ کام بڑھنے لگے۔ کوئی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتا تھا، اگر کوئی بات کسی سے کرتی تو عجیب سے انداز میں جواب دیا جاتا تھا۔ میں اور میرا بیٹا اس گھر میں ان کے حکم کے مطابق تھے۔ ہر چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان سے پوچھنا پڑتا تھا اور پوچھ کر بھی اگر کوئی چیز لی جاتی تو بعد میں باتیں سننا پڑتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی بھابھیوں کی باتیں بھی سنی تھیں جو وہ میرے اور میرے بچے کے خلاف کرتی تھی۔ اب میرا وہ کزن جو مجھ سے ہر وقت رابطے میں رہتا تھا، میری کال کم ہی اٹھاتا تھا، مجھے اگنور کرنے لگا تھا، جس کے دم پر میں اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اب تو میرے بھتیجے بھتیجیاں بھی مجھے کسی نہ کسی بات پر ٹوک دیتے تھے۔ بیٹا بیمار ہوا تو بھائی سے کہا کہ دوائی لے دو تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے، خود ہی ایک سیرپ لا دیا تھا کہ اس کو پلا دو۔ تو مجھے یاد ہے کہ کامران کے بیمار ہونے پر اس کا باپ اس کی کتنی فکر کرتا تھا۔ بڑی بھابھی سے کہا کہ یہ دوائی اثر نہیں کر رہی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔
تو کہنے لگی اس کے باپ کو فون کرو، اب وہ لوگ اپنے بچوں کا خرچ اٹھائیں یا تمہارے بچوں کو بھی دیکھیں۔ پھر عید آ گئی۔ عید پر سب کے کپڑے اتنے بہترین بنے تھے، جبکہ بڑے بھائی نے شاید بھابھی کو پیسے دیے تھے، اور بھابھی ایک نارمل سا سوٹ میرے اور کامران کے لیے لائی تھی۔ اپنے بچوں کے لیے کئی چیزیں لائی گئی تھیں، جبکہ میرا بچہ بیچ میں یتیموں کی طرح سب کے منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے چھوٹی بھابھی کے بیٹے سے غبارہ لینا چاہا تو اس نے تھپڑ مار کر گرا دیا اسے۔ میں نے تھوڑا سا ڈانٹا، ڈانٹ کیا دی تو بھابھی بھی بولنے لگی، اور اس شام جب میں کھانا لینے گئی تو سارا کھانا وہ لے کر گئی تھی۔ جان بوجھ کر سالن میرے اور میرے بیٹے کے لیے نہیں رکھا گیا تھا۔ میں نے فریج سے بریڈ اور جیم نکال کر بچے کو بریڈ دیا تو اتنے میں بڑی بھابھی آ گئی، کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے، اس ٹائم بریڈ کون کھاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ سالن نہیں تھا اس لیے بچوں کو بریڈ دے دیا۔ تو وہ عجیب سا منہ بنا کر چلی گئیں۔ زندگی بہت تنگ ہو رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنے گھر میں کم سے کم لوگوں کی باتیں تو سننا نہیں پڑتی تھی۔ اپنی مرضی کا کھاتے پیتے تھے، شوہر سارا دن محنت کر کے کما کر لاتا تھا، احسان تو نہیں جتاتا تھا۔ ماں باپ مر گئے تھے اور گھر تو بھابھیوں کا تھا۔ مجھے آئے ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہی ہوئے تھے۔ ابھی میں نے اپنی انا کو ڈالا بھاڑ میں اور اپنا بیگ پیک کیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر پر میری چھوٹی نند ہی تھی، وہ بھی مجھے اچھے سے ملی۔ میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اپنے گھر کی ساری صفائی کی، پھر من سے کھانا بنایا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ اپنی مرضی سے ہر چیز کو ہاتھ لگایا، بیٹوں کو بھی کھلایا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں تو شہزادی تھی، ایسے ہی ناشکری کرتی رہی، اللہ تعالیٰ میرے نصیب کی روزی خود ہی مجھے دے دے گا۔ شام کو میرا شوہر آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا میں نے طلاق کے پیپر بنوا لیے تھے، میں بس تمہیں بھیجنے والا تھا۔ تو میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، کہنے لگا کہ میں نے تمہیں 2 مہینے کا ٹائم صرف اس لیے دیا تھا کہ تمہیں احساس ہو کہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، بھائی بھابھیوں کے منہ پر اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اپنا شوہر جیسا بھی ہو اپنے بچوں پر صاحبان کی طرح ہوتا ہے۔ اگر مرد محنت کر کے 4 دیواری میں اپنی عورت کو ہر چیز لا کر دیتا ہے تو وہ عورت خوش نصیب ہے۔ لہٰذا ہمیں ناشکری اور بے صبری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنا گھر ہی اپنا صاحبان ہوتا ہے اور اپنے شوہر کا ساتھ ہی حقیقی سکون کی ضمانت ہے، کیونکہ دوسرے کے گھر میں عزت اور آزادی کی جگہ تانے اور احسان ملتا ہے۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق و سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔